اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کسی بیٹے کی پرورش پر کوئی اجر و ثواب نہیں بتایا. ہاں 2 یا 3 بیٹیوں کو پال پوس کر، تہذیب سکھا کر، پھر ان کی شادی کر کے ان کے گھروں میں پہنچا دیا. جنت کی ضمانت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے زیادہ محبوب انسان حبیب اللہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد کو اللہ نے بیٹے نہیں دیے بھی تو لے لیے، بیٹیاں دی، 4 بیٹیاں دی. اور کتنی محبت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے، خاص طور پر حضرت فاطمہ سے. وہ تو آپ سیرت میں پڑھیے کتنی محبت، کس قدر محبت. سب سے چھوٹی تھی شاید اس لیے. بہرحال پہلی بات تو یہ کہ بچپن ہی سے وہ دعویٰ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے بچیوں کے ذہنوں پر کہ ہم کو گھٹیا ہیں، ہمارے بھائی بڑیاں ہیں، ہمارے والدین جو ہیں ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے. پھر شادی میں اکثر و بیشتر لڑکیوں کی مرضی کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا. یہ ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں. لڑکی کی مرضی کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شادی نہیں ہو سکتی. زبردستی وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ چاہا آپ نے بیچ دیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ضرور ہے کنواری بیٹی ہے تو اس سے صرف آپ نے پوچھا اور وہ خاموش رہی، بس یہ بھی کافی ہے. البتہ یہ کہ اگر کوئی سیبہ ہے جس سے پہلے نکاح ہو گیا تھا، بیوہ ہو گئی، یا پہلے شادی تھی ایک خلا لے لی، طلاق لے لی یا طلاق ہو گئی، اس کو تو کہنا پڑے گا کہ ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر میری فلاں شخص سے شادی کر دی جائے، اس کے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا. پھر ان سب کے اوپر سب سے بڑا ظلم، یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو دوسرا رکوع سورہ نساء کا پڑھیں. کتنی تاکید کے ساتھ احکام آئے ہیں وراثت کے. وراثت مما قل منہ او کثر، چاہے زیادہ مال کسی نے چھوڑا ہو چاہے تھوڑا سا چھوڑا ہو، لیکن وراثت کے احکام جو ہیں ان کو نافذ کرنا ہوگا. نصیبا مفروضا، یہ اللہ کی طرف سے حصے ہیں جو مقرر کر دیے گئے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں کون ہے جو بیٹیوں کو دینے کو تیار ہو اور بہنوں کو دینے کو تیار ہو؟ مجھے تو حیرت ہوئی تھی. مالا کنڈ میں آپ کو معلوم ہوگا ایک دفعہ بڑی تحریک چلی تھی شریعت کے نفاذ کی. مولوی صوفی محمد صاحب بڑے نیک آدمی ہیں، بہت، اس میں کوئی شک نہیں. 80,000 کا مجمع لے کر، جلوس لے کر وہ چل پڑے تھے اسلام آباد کی طرف. جیسے ابھی اکرم آوان صاحب نے دھمکی دی تھی کہ 3 لاکھ میرے پاس ہیں، لیکن وہ 3 لاکھ میں سے وہ تو ان کے ہاں جمع جو ہوئے مشکل 5 سے 6 ہزار آدمی جمع ہوا تھا کوئی. لیکن یہ تو 80,000 کو مالا کنڈ سے لے کر اور دریائے اٹک تک تو پہنچ گیا تھا. اللہ کا بندہ، 80,000 کا قافلہ وہاں روکا گیا. لیکن ان سے بھی جب میں نے جا کر بات کی کہ مولانا شریعت آپ نافذ کروانا چاہتے ہیں، لیکن کیا آپ بچیوں کو بھی وراثت کا حق دینے کو تیار ہیں؟ کیا نہیں، یہ تو رواج کا معاملہ ہے. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر یہ رواج کا معاملہ ہے تو باقی چیزیں بھی رواج کی ہیں. پھر شریعت بدل چکی ہے، اب شریعت کا رواج نہیں رہا، ساری شریعت چھوڑ دیجیے آپ. لیکن ان کی نیکی کی بات ہے یہ کہ پہلے توجہ کبھی ان کی ادب نہیں ہوئی، لیکن میری یہ بات جو ہے ان کو لگ گئی ان کے دل کو. اگلی مرتبہ جب ان سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ اب میں نے بیعت لینی شروع کی ہے لوگوں سے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی حق دیں گے، وراثت کے اندر تقسیم کر کے دیں گے حصہ. لیکن یہ کہ اس وقت تک انہوں نے کہا تھا ابھی کل 28 آدمیوں نے بیعت کی ہے. وہ 80,000 سے بیعت یہ لینی آسان کام نہیں ہے. 80,000 کو جوش دلا کر شریعت کے نام پر لا کر ٹکرا دینا یہ آسان کام ہے، لیکن 80,000 سے یہ بیعت لینا کہ پورے شریعت پر عمل کریں گے یہ بہت مشکل ہے. یہی تو وجہ ہے ہمارا قافلہ اگر سست گام ہے تو کیوں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے میدان میں آنے سے پہلے اپنی ذات پر، اپنے گھر میں دین نافذ کرو، پھر باہر نکلو. اپنی معاش اور اپنی معاشرت پر اسلامی شریعت نافذ کرو، پھر باہر آ کر اسلام کا نعرہ لگانے کا تمہیں حق پہنچتا ہے، ورنہ نہیں. اگر تمہاری اپنی ذات پر دین نافذ نہیں، چہرے پر 12 بجے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت کا کہیں آثار دور دور تک نظر نہ آ رہے ہو، روزانہ پھاوڑا چلا رہا ہو آدمی نبی کی سنت کے اوپر شیو کر رہا ہو، اور پھر وہ کہے میں اسلام چاہتا ہوں. بھائی اللہ کے بندے پہلے ذرا یہ کمی پوری کر لے. اور اگر تیرے کاروبار میں کوئی حرام شے ہے، تیری معاش میں کوئی حرام شے ہے،
کوئی سودی معاملہ کیا ختم کر اس کو، اللہ کے بندے بینک کی سروس کر رہا ہے چھوڑ اس کو، اگر یہ کام کر لو۔ بے پردگی اختیار کی ہوئی ہے، اللہ نے تو پردہ سکھایا ہے، اللہ کے نبی نے پردہ سکھایا ہے، شریعت اسلامی نے پردہ رکھا ہے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط پسند نہیں ہے، اس پر عمل کرو، پھر آنا میدان میں، پھر دوسروں کی غلطی جو ہے بتانا اس کو کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، مشرف تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، فلاں تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، نواز شریف تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے اپنے اوپر، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا وہ واقعہ کہ انہوں نے بتایا، بعد میں اور بھی آگے ہوں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے، لیکن جب میں ملا تھا تو انہوں نے کہا تھا ابھی صرف 28 آدمیوں نے بیٹھ کی۔ بہرحال عورتوں کا ایک حق ہے جو حضور نے بیان فرمایا اور قرآن مجید نے بیان کیا، عاشروہن بالمعروف، عورت کا اکرام ہو، بیٹی کی حیثیت سے بھی، بہن کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی، اور ماں کی حیثیت سے تو سمجھو کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا اکرام، عورت کا اکرام، عورت کی عزت، بیٹی کی حیثیت سے بھی، بہن کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی، اور ماں کی حیثیت سے بھی۔ عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ رہو بھلے طریقے پر، نیک طریقے پر، اچھے طریقے پر۔ حضور نے یہاں تک فرمایا خیارکم خیارکم لأہلیکم وانا خیرکم لأہلی۔ دیکھو مسلمانوں، اے میرے صحابیوں، تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہیں، نرمی کرتے ہیں۔ عورت کے بارے میں یہ بھی فرمایا، ایک مرتبہ سواری تیز دوڑا رہے تھے جو بھی اونٹ کو لے کے جانے والے تھے، جبکہ ہودج میں کچھ خواتین سوار تھیں۔ حضور نے فرمایا دیکھو نا، یہ نگینے ہیں جو سوار ہیں، ان کو زیادہ دھکے نہ لگواؤ تیز تیز اونٹ چلا کر، ان کے ساتھ نرمی ہو، ان کے ساتھ نیکی کی جائے، ان کے احساسات کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، مار پیٹ کا کیا سوال، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کے ساتھ جو ہے عاشروہن بالمعروف، بھلے طریقے پر گزارا کرو۔ یہاں تک فرمایا ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے تمہاری بیوی جو ہے تمہاری نگاہوں سے گر جائے، اب آپ کے دل میں اتنی محبت نہیں رہی، لیکن اللہ فرماتا ہے دیکھو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی پہلو ایسا ہو، تلاش کرو، کوئی پہلو ایسا ہو بہتری کا کہ جس کی وجہ سے تلاش کر کے اس کو اپنی نگاہوں میں مرکوز کر لو، تاکہ اس کے تمہارے دل میں اس کے لیے محبت دوبارہ اثر نہ ہو، اس پہلو کی وجہ سے جو تمہاری نگاہ سے اوجھل تھا۔ وہ اچھائی اس میں ہے، سیرت کی اچھائی ہے، صورت بہت اچھی نہیں ہے، اللہ نے سیرت اچھی دے دی ہے، جو کچھ دیا، جو اچھائی ہے، جو بھلائی ہے، اس کو تلاش کرو اور نگاہ کو وہاں پر جماؤ تاکہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکو۔ اس سے آگے آئیے، معاشی میدان ہے سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کٹھن اور سب سے زیادہ ظالمانہ نظام۔ اس میں سب سے بڑا ظلم جو ہمارے پاکستان میں ہے وہ یہ زمینداری، غیر حاضر زمینداری، اور یہ جاگیرداری۔ محنت کرے کسان مزدور ہاری، عیش کرے جاگیردار زمیندار، یہ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ ہماری معیشت بنیادی طور پر زرعی معیشت ہے، ہمارا تو زیادہ تر جو آبادی کا طبقہ ہے وہ کاشتکار ہے، لہذا سب سے بڑا ظلم جو ہو رہا ہے وہ در حقیقت یہ زمینداری، غیر حاضر زمینداری اور جاگیرداری۔ اب اس میں سمجھ لیجئے اس بات کو اچھی طرح، کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک شخص خود شہر میں رہ رہا ہے، لاہور میں، ساری سہولتیں اسے حاصل ہیں، کتنی سہولت ہوتی ہے، ٹوٹی کھولی اور پانی آ رہا۔ دیہات میں جا کے بیچارے کاشتکار کو وہاں ہو سکتا ہے کہیں سے دور سے پانی کھینچ کر لانا پڑتا ہو کسی کنویں سے، کہاں اسے یہ سہولت ہے کہ ٹوٹی کا کان مروڑا اور پانی حاضر، کہاں یہ سہولت ہے کہ بجلی کا بٹن اوپر سے نیچے کیا اور بقا روشن ہو گیا۔ یہ ساری سہولتیں بھی لے رہا ہے اور وہ تنخواہ بھی لے رہا ہے کوئی، یا کوئی کاروبار بھی کر رہا ہے، اور ایک زمین اس کے پاس ہے، فلاں ضلع میں میرا رقبہ ہے، اس رقبے پر جو کاشت کر رہا ہے آ کر اس کی کمائی میں سے، اس کی فصل میں سے آدھا بٹا کر لے جاتا ہے۔ کیا حق پہنچتا ہے اسے؟ یہ مزارعت جو ہمارے ہاں جس کو جائز قرار دے دیا گیا، یہ دور ملوکیت میں جائز قرار دیا گیا۔ بادشاہت جو ہے وہ چلتی تھی، جیسے آپ نے کن کھجورا دیکھا ہے نا، اس کے بہت سی ٹانگیں ہوتی ہیں، کن کھجورے کی کتنے پاؤں ہوتے ہیں؟ سینکڑوں۔
ایسے بادشاہوں کے یہ پاؤں ہوتے تھے جاگیردار، 3,000 منصبدار، 5,000 منصبدار، 20,000 منصبدار، 30,000 منصبدار، یہ جاگیردار بڑے بڑے علاقے ان کے پاس ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ خود تو کاشت نہیں کر سکتے نا، انہیں تو مزارع چاہیے، لہذا مزارعت کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا گیا۔ جب اسلام میں بادشاہت آ گئی، ملوکیت آ گئی اور جاگیرداری آ گئی، جو ملوکیت کے پاؤں ہے وہ کنسلے کی طرح، کن کھجورے کی طرح اس کے پاؤں ہیں، تو وہ تو جاگیردار ہے۔ یہ ہے جس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے کہا مزارعت حرام ہے، جس کی زمین ہے وہ کاشت کرے، یا حضور کی حدیث ہے کہ چاہے اپنے بھائی کو دے دے تو ایک دانہ لینے کا حقدار نہیں ہے۔ اگر تو تمہارا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ کاشت کرو، تمہارا کوئی اور ذریعہ معاش ہے، تمہارا کاروبار ہے، تمہاری دکان چل رہی ہے، تم ملازمت میں ہو، تمہیں تنخواہیں مل رہی ہیں، تمہارا پروویڈنٹ فنڈ بھی جمع ہو رہا ہے، تمہیں تو تمہارے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پینشن بھی مل جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے یہ ظلم روا رکھا ہوا۔ زمین اگر ہے یا تو جاؤ کاشت کرو، ورنہ یہ کہ اس زمین کو دے دو اپنے کسی بھائی کو، ملکیت تمہاری رہے گی، کاشت وہ کرے گا تو جو فصل ہوگی اس کی برداشت بھی وہی کرے گا، وہی لے کر جائے گا۔ یہ فتویٰ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یہی فتویٰ ہے امام مالک امام دار الحجرہ امام مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، دونوں کا فتویٰ یہ ہے، اور عظیم ترین یہی دو ہیں، اولین بھی یہی دو ہیں، عظیم ترین بھی یہی دو ہیں۔ امام شافعی بھی شاگرد ہیں امام مالک کے، امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے، ٹاپ پر کون ہے؟ امام ابو حنیفہ، ان کے شاگردوں میں قاضی ابو یوسف اور امام محمد امام ظفر، ادھر امام مالک، ان کے شاگردوں میں پھر امام شافعی، پھر ان کے شاگرد امام احمد ابن حنبل۔ ٹاپ پر دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ حرام، مزارعت حرام، جس کی زمین ہے خود کاشت کرے۔ یہاں یہ ہے کہ خود کاشت نہیں کر سکتا تو اپنے بھائی کو دے دے، بس ٹھیک ہے، اس میں سے کوئی حصہ لینے کا وہ حقدار نہیں ہے۔ جو محنت کرے، جو خون پسینہ اپنا لگائے، وہی اس سے ساری جو ہے آمدنی اس کو حاصل ہونی چاہیے۔ یہ مجھے حال ہی میں، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، یہ فتویٰ دیا ہے قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے کہ مزارعت حلال ہے، جائز ہے۔ شرطیں لگائی انہوں نے کہ بیج بھی زمیندار دے، کوئی جانور وغیرہ ہے تو وہ بھی زمیندار کا ہو، اگر کوئی ٹریکٹر ہے تو اس کی بھی پیمنٹ جو ہے زمیندار کرے، یہ ہے شرطیں۔ یعنی اس کا کوشش کی ہے کہ اس جاگیرداری کا ڈنک جو ہے کم ہو جائے، اس مزارعت کے اندر جو مضرت ہے وہ کم ہو جائے، لیکن یہ کہ اصلاً اسے جائز قرار دے دیا۔ ہمارے ہاں کون شرطوں کو کون دیکھتا ہے، آداب کو کون دیکھتا ہے، قواعد و ضوابط کو کون، ہنیئن وریا، جیسے کہ ماں کا دودھ پیتے ہیں ایسے ہی یہ مزارعت کی جو آمدنی ہے اس کو کھا رہے ہیں۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ حال ہی میں ابھی ملاقات ہوئی میری مولانا زاہد الراشدی صاحب، آپ کے بہت قریب گجرانوالے میں، جو اس کی سب سے بڑی مسجد ہے، اس کے خطیب ہیں، انہوں نے بتایا ملا علی قاری نے بھی یہ لکھا، جو بہت بعد کے حنفی جو ہے وہ فقیہ ہے، کہ دلائل تو وہی ہیں جو امام ابو حنیفہ نے دیے ہیں، دلائل تو ان کے ساتھ ہیں، لیکن مصلحت ہے جو جس کے تحت یہ فتویٰ دیا گیا۔ یہاں تک کہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے ساتھ دستے راست سمجھ لیجئے، ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہما، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ دلائل تو امام صاحبی کی رائے کے حق میں جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں تقلید کا ایسا ایک قلادہ گردنوں میں ڈال دیا گیا ہے، چونکہ ہمارے بزرگوں نے فتویٰ دے دیا، قاضی ابو یوسف نے، امام اور قاضی اور امام محمد نے، لہذا فتویٰ تو اسی پر چلے گا۔ میں نے ان سے بات کی اور ان کا ڈٹ کر میں نے کہا میدان میں آئیے، نہ کام کیجیے، جب تک یہ مزارعت ختم نہیں ہوتی ہے، جب تک جاگیرداری اور زمینداری ختم نہیں ہوتی ہے، اس ملک میں کوئی سیاست صحیح آ ہی نہیں سکتی۔ یہ سیاست تو وڈیروں کا، جاگیرداروں کا، بڑے بڑے زمینداروں کا کھیل ہے۔ یہ آپ نے پتہ نہیں نام سنا ہے کہ نہیں، میوزیکل چیئرز گیم، یہ ہوتا ہے ان کا کھیلنے والوں کا، بہت زیادہ دولت والے جو ہیں ان کا کھیل ہے، ان کو کام تو کوئی کرنا نہیں ہوتا، جاگیردار ہے اسے کوئی کام کرنا ہے، وہ بیٹھ کر ایک کلب بنا رکھی ہے، یہ پارلیمنٹ کیا ہے، کلب ہے، وہاں بیٹھ کے وہ اپنا وقت گزاری کرتے ہیں۔ یہ پوائنٹ آف آرڈر آ گیا ہے